अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मवान, BDM प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद हैं राजा रियाज अहमद साहब। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जितना हो सके सवालात के जवाब दे सकें। हमारा पहला सवाल ये है सोशल मीडिया का राज साहब कि सैफुर्रहमान खान न्याजी का कैश वर्ड से क्या ताल्लुक़ है? थैंक यू वेरी मच जी। ये वो सवाल है कि जिसका मैं पहले भी बारहा जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आए दिन बार बार ये सवाल किया जाता है और मैं समझता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो किसी न किसी तरीके से कैश वर्थ का ताल्लुक जो है वो सैफुर्रहमान न्याजी से जोड़ने की कोशिश में, नाकाम कोशिश में, इन अदर वर्ड्स यू कैन से, कि वो मुब्तला है। और जिसमें सर दस्त आज की अगर आपने देखा हो तो कोर कमेटी की जो स्टेटमेंट है, और सिर्फ कोर कमेटी नहीं है, उसमें बहुत सारे और ऐसे लोग हैं कि जो ये ताने बाने जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक चीज़ देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर में जिस वक्त मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं एक सिस्टम ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ और जनवरी के स्टार्ट में ही मैं इंशाल्लाह उसका लिंक शेयर करूँगा, तो इत्तेफाक से न्यू ईयर पे सैफुर्रहमान खान न्याजी ने जो अपना एक पैगाम दिया था, उस पैगाम में उन्होंने मेरा भी जिक्र किया था। और उन्होंने कहा था कि जी, हालांकि उस वक्त हमारे इख्तलाफात भी थे, इख्तलाफात तो खैर चलते ही रहते, कौन सी ऐसी जगह हर घर में होते। तो उन्होंने ये कहा था कि राजा साहब के लिए मुझे पता चला कि वो कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं तो चूँकि इस वक्त इस पोजीशन में ही नहीं हूँ और वो मेरे बुरे वक्त का साथी है, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने उस भाई के साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा होता। तो ये उनकी स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड पे है और शायद उसकी एक रीज़न ये भी है। और बाकी आपको पता ही है कि फिर हम पाकिस्तानियों को और तो कोई काम है ही नहीं, हम तो डाखाने मिलाने के चक्कर में रहते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह देता हूँ कि सैफुर्रहमान खान न्याजी का कैश वर्थ के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय इसके कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई ब्रदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जी। राज साहब, बहुत से मेंबर ये भी पूछते हैं कि कैश B4U के बहुत से लीडर, टॉप लीडर जिन्होंने कैश वर्थ को ज्वाइन किया है वो कहीं भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, इसमें आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक टॉप लीडर्स का ताल्लुक है तो टॉप लीडर्स की कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि जिन्होंने B4U से कमाया और बहुत माशाल्लाह अल्लाह का उनके ऊपर करम हुआ। ये वो अहबाब हैं कि जिन्होंने कमाया, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, अपने डिफरेंट कारोबार उन्होंने स्टार्ट किए, उनकी डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, अल्लाह का उनके ऊपर करम है, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे अहबाब से किसी भी किस्म का कोई गिला भी नहीं बनता कि एक शख्स नहीं करना चाह रहा, इट्स ओके, उसको ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे अहबाब हैं कि जिन्होंने अदर कंपनीज़ को ज्वाइन किया और वो वहाँ पे जाके एडजस्ट हुए और माशाल्लाह वो करोड़ों में वहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो एक शख्स अगर किसी जगह पे एडजस्ट हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि नेटवर्कर अगर वो किसी जगह पे एडजस्ट हो जाए तो वो बार बार कंपनियां नहीं चेंज करता, तो वो लोग भी हैं। अब आ जाते हैं, एक ऐसी कैटेगरी है कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, वो भी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक तो वो कि जिन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की, उन्होंने सिर्फ हमें ज्वाइन किया, काम उन्होंने नहीं किया और शायद वो काम करना भी नहीं चाह रहे। सेकंड कैटेगरी वो है कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दिलो जान से काम कर रहे हैं। जो आपका सवाल है कि नज़र नहीं आ रहा है, यकीनन वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसी मार्च में आपको नज़र आने भी शुरू हो जाएंगे। हो सकता है अगले वीक से ही, हो सकता है कल परसों से ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो असल अलमिया है वो सिर्फ इतना सा है कि मखसूस टोला है, माजरत के साथ है मेरे सारे के सारे दोस्त। हुआ ये कि चूँकि इससे पहले मलिक साहब की कंपनी थी, मलिक नवीद साहब की, लास्ट हो आपको पता ही है, और फिर मैंने कैश वर्थ शुरू कर दी। उस वक्त कुछ लोगों ने ये कहा कि जी हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम, राय साहब भी दोस्त हैं, मलिक साहब भी दोस्त हैं, अच्छा जी किन की कंपनी में काम करें, किस में ना करें। किस्सा मुख्तसर ये कि ड्यू टू एनी रीज़न मलिक साहब ने अपनी कंपनी क्लोज़ कर दी। फिर चूँकि टॉप लीडर हजरात का सैफुर्रहमान खान न्याजी साहब के साथ भी रब्ता रहता है और उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि कुछ भी है, ऑब्वियसली सारी दुनिया को पता है मैं उस शख्स का बुरे वक्त का दोस्त हूँ और भाई हूँ, उसने मुझे भाई कहा, मैंने उसको भाई कहा,
تو جب لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے جب رائے لیتے ہیں تو انہوں نے ہر شخص کو یہ کہا کہ اگر کام کرنا ہی ہے آپ نے تو جو دیکھا بھالا ہوا جو شخص ہے آپ کا اپنا ہے تو وڈ بھی بیٹر کہ آپ اس کو جوائن کر لیں. اب اس کے تانے بانے کس چیز سے جا کے ملائے جاتے ہیں کہ شاید سیف ارمان نیازی جو ہے وہ اس کمپنی کا مالک ہے, اور جس طریقے سے کور کمیٹی کی بھی آپ کو پتہ ہے نا وہ شرلیاں جو چھوڑ رہے ہیں وہ, تو یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے. اب اس کا مطلب کیا نکلتا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک شخص وہ اٹھتا ہے, وہ تمام ٹاپ لیڈر سے رابطہ کرتا ہے, وہ ان کی سوئی ہوئی غیرت جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم سارے ایسے ہو, مجھے دیکھو میں نے کوئی کام کیا ہے, اگر تم لوگ میری طرح گھر پہ بیٹھے رہتے اور ہمارا ایکا ہوتا تو ہم نے سارے مطالبات منوا لینے تھے. اچھا مطالبات کیا ہیں جی؟ بھئی جس وقت ہم نے سٹارٹ لیا اس وقت سوئرے یا ادر کمپنیز میں خود اپنا بھی بیڑا غرق کروایا اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کروا لیا. وہاں پہ بات نہیں کریں گے. یہاں پہ ان کی ہائی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ جو میسیجز جو کیے جاتے ہیں, جو ہم تک جو رپورٹیں پہنچتے ہیں, چونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی, ایک یا دو دن ڈھکی چھپی رہے گی اس کے بعد چیزیں سامنے آ ہی جاتی ہیں. تو وہ ٹاپ لیڈرز کو کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ آپس میں ایکا نہیں رہا, اگر ہمارا ایکا رہتا, اگر ہمارا اتحاد رہتا, ہم نے کمپنی کے رولز بھی چینج کروا لینے تھے, ہم نے ریگولیشنز بھی چینج کروا لینے تھے, ہم نے اپنی ڈیمانڈز بھی پوری کروا لینی تھی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ لوگوں کو یہاں تک کہا گیا کہ سیف ارمان خان نیازی کے ساتھ میٹنگ ہونے والی ہے, اور بس انشاءاللہ دیکھیں تو صحیح, ہم سیف ارمان نیازی صاحب سے کہیں گے, سیف ارمان نیازی جو ہے وہ راجہ ریاض کو کہے گا ہماری یہ ڈیمانڈ پوری, ہماری یہ میجر ڈیمانڈ ان کی کیا ہے کہ جی ہماری ٹیمیں ہمیں واپس کر دی جائیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت کیش ورک شروع ہو رہی تھی کیا ان کا کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ آپ نہ جوائن کریں؟ ہاں راست یہی سوال ہے میرا کہ جب کیش ورک کو جنہوں نے جوائن ابھی نہیں کیا, ٹھیک ہے, اب فیوچر میں تاکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ B4U کے لیڈرز کو فیوچر میں اکوموڈیٹ کریں گے, لیکن جنہوں نے کیش ورک کو جوائن نہیں کیا تو ان کا کیا ہوگا اور ان کی ٹیمز کا کیا ہوگا؟ میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو شاید آج بھی اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ سیف ارمان نیازی سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مائی باپ جیسے آپ کا حکم, آپ کا حکم ہو گیا, بس آپ دیکھیں. ان کے منہ پہ ان کے ہیں, لیکن پیٹھ پیچھے وہ دوسروں کو کیا کہتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا, میری کاپی کرتے, میری طرح انتظار کرتے, ہم نے فلانی شرط منوانی تھی. بھائی سیف ارمان نیازی صرف چونکہ ٹھیک ہے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, لیکن کیش ورتھ کی مینجمنٹ وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ سیف ارمان نیازی کی سنے گی, اور وہ اس نے وہ بات کرنی جو کمپنی کی فیور میں ہوگی. اور کمپنی کی ایک واضح پالیسی ہے, جو میری بات ہوئی ہے کمپنی مینجمنٹ کے ساتھ, وہ کیا ہے, صرف وہ لوگ جو آپ کا سوال, صرف وہ لوگ اکاموڈیٹ ہو, اس میں لیڈرز کی بات نہیں ہے, وہ XYZ کوئی بھی شخص ہے جس نے B4U میں کام کیا اور اس نے یہاں پہ بھی آ کے کام کیا, لیکن یہاں پہ اس نے اس طریقے سے کام کیا جس طریقے سے وہ دوسری کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہیں نا. بے شک وہاں پہ خود بھی لوٹے پٹے, دوسروں کو بھی لٹایا بٹایا, لیکن دل و جان سے کام کیا نا. یہاں پہ ایک شخص آتا ہے, اگر وہ دل و جان سے کام کرتا ہے, کمپنی کو کمپنی بنانے میں ایک رول پلے کرتا ہے, وہ چاہے ٹاپ لیڈر ہے تو چاہے وہ بالکل لوور لیول کا کوئی بھی شخص ہے XYZ, اس کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے تمام لوگوں کے اینڈ یوزرز کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اب آپ کا وہ جو سوال کہ جنہوں نے نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا, اب یہ ان کے سوچنے کا مسئلہ ہے, ان کی ٹیموں کے سوچنے کا مسئلہ ہے. وہ پھر اپنے لیڈروں کے ساتھ ہی جائیں گے, وہ پھر جن کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں وہ پھر اپنے لیڈروں سے ہی پوچھیں گے. جب ڈیلیوری کا ٹائم آیا, جس وقت انشاءاللہ ہم لوگوں نے ڈیلیور کرنا شروع کیا, اینڈ یوزر کو اکاموڈیٹ کرنا شروع کیا, تو اس وقت صرف وہ لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے جو کیش ورتھ کا حصہ ہوں گے, باقی کوئی بھی نہیں ہوگا. ابھی چونکہ ایک پالیٹکس بہرحال چل رہی ہے, جو لوگ ایکٹیو ہیں ان کو تانے یہ دیے جاتے ہیں کہ جی ہمیں دیکھیں, ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, صرف ہمارا اتحاد نہیں, اتفاق نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی یہ 10 یونینز بنا لیں, لیکن جو چیزیں وہ ایکسپیکٹ کریں وہ نہیں ہوگی. ابھی بھی مقصد یہ ہے کہ وقت ہے, اگر ان کو واقعی اپنی ٹیموں کا خیال ہے, ریزن یا تو انہوں نے ادر کمپنیز میں سے جا کے تو لوگوں کو اکاموڈیٹ کرا لیا تو پھر بھی بتائیں, یا کسی اور جگہ پہ کروا سکتے تو تب بھی بتائیں.
لائبلٹی ویسی کی ویسی کھڑی ان کے سر پہ، اور وہ اسی صورت میں اتر سکتی ہے کہ یہاں پہ اگر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اگر ان کو واقعی اپنی ٹیموں کا خیال ہے، اور اگر وہ سیف الرحمان کے ساتھ اگر تانے بانے جوڑ رہے ہیں اور بقول ان کے کہ جی ہمیں سیف الرحمان نیازی نے کہا ہے، اور پھر بھی اگر وہ کام نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقت کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں جی مائی باپ جیسے آپ کا حکم، دوسرے اینڈ پہ وہ لوگوں کو خراب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ خود بھی خراب ہوں گے اور اپنی ٹیموں کو بھی خراب کریں گے۔ ہاں ایسا آپ یہ بات بھی کلیئر کر دیں کہ جو اکوموڈیٹ ہے وہ نیٹ ورکر کو کیا جائے گا یا انویسٹر کو، اس کا کیا ہوگا انویسٹر کا؟ دیکھیں یہ جو آج کی جو ہے وہ کور کمیٹی کی جو ویڈیوز وغیرہ جو آئی ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی، اور میں جانتا ہوں چونکہ بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ اس وقت تھپکی دے رہے ہیں ان کو، کور کمیٹی والوں کو۔ میں حیران ہوں کہ جوہلائے کرام کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ڈیفینیشن کیا ہے کہ اینڈ یوزر کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اینڈ یوزر میں انویسٹر شامل نہیں ہے۔ میں آپ کی مثال لے لیتا ہوں، فرض کیا کہ آپ نے بی فار یو میں کام کیا، آپ کی ٹیم میں نیٹ ورکرز بھی ہیں، ہر شخص بنیادی طور پہ ایک انویسٹر ہے۔ متاثرین میں سے کون ہے جن کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے؟ دے آر انویسٹر، ڈزنٹ میٹر کہ وہ نیٹ ورکر ہے یا انویسٹر ہے۔ آپ نے بی فار یو میں کام کیا تھا، آپ یہاں پہ آ گئی کیش ورتھ میں، آپ نے ایک بہترین پرفارمنس دی، نظر آ رہا ہے کہ یس واقعی آپ کمپنی کے ساتھ لائل ہیں اور آپ نے پرفارم بھی کیا، آپ نے ایک بہترین نیٹ ورک بھی کھڑا کیا۔ ڈزنٹ میٹر کہ وہ انویسٹر ہے یا نیٹ ورکر ہے، آپ کے اینڈ یوزر کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ انویسٹرز ہی ہیں، میجورٹی جو ہے وہ انویسٹرز کی ہے، اور ان سب کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے جو اصل سمجھنے والی جو چیز ہے۔ اچھا راز صاحب آخری سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک نوید صاحب وہ آپ کے خلاف ہیں اور وہ لیڈرز کو منع کر رہے ہیں کہ وہ کیش ورڈ کو جوائن نہ کریں، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں سچائی اس حد تک ہے کہ بڑی دفعہ ہم لوگوں نے تجربہ کیا، پاس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ایک شخص ہوگا، وہ ایک میسج مجھے کرتا تھا، راجہ صاحب آپ کے ہم احسان مند ہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کی احسان مند رہیں گی، آپ نے ایک بڑا بہترین رول کیا، راجہ صاحب جو جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم وہ کام کریں گے۔ نہ ہم ملک نوید کو جانتے، نہ ہم سیف الرحمان نیازی کو جانتے، آپ بس جیسے کہیں گے ویسے ہوگا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، میں ملک صاحب اور سیف الرحمان نیازی ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، سیم بندہ، مجھے میسج آیا راج صاحب جو آپ کہیں گے، ملک نوید صاحب کو میسج آئے گا ملک صاحب جو آپ کا حکم ہوگا۔ اچھا سیف الرحمان نیازی صاحب کو میسج آئے گا باس آپ کے علاوہ تو ہم کسی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جیسے آپ کا حکم ہوگا۔ تو ایسی روحیں موجود ہیں جو صرف چاہتی ہیں کہ بھی راجہ ریاض اور ملک نوید کی آپس میں کوئی اختلافات ہوں۔ میں بالکل واضح کرنا چاہوں گا کہ سیم لائک دیکھیں جس طریقے سے آپ کا پہلا سوال تھا کہ سیف الرحمان نیازی کا کیش ورک سے کیا تعلق ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ بیکاز ہی از مائی بردر، ہی از مائی فرینڈ، اور کیا نام اس کا سیم فار ملک نوید۔ ملک نوید دیکھیں میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ملک نوید دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہم بھائی تھے، بھائی ہیں، بھائی رہیں گے۔ اور جتنا کہ میں اس کا مزاج سمجھتا ہوں، میں اگر یہ کہوں کہ ملک نوید آج بھی میرا رائٹ ہینڈ ہے، میں اگر یہ کہوں کہ ملک نوید آج بھی میری بیک بون ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ خدا نہ کرے کل کو کوئی برا وقت آتا ہے تو ہی ول اسٹینڈ ود می، تو اس میں کوئی 1% بھی اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے۔ ملک صاحب کی تمام ہمدردیاں، ان کی تمام ویل وشز وہ میرے ساتھ تھیں، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، صرف آپس میں لڑانے کی بات ہے۔ صرف میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گا تمام ٹاپ لیڈرز حضرات سے، ابھی بھی کچھ نہیں کیا، نکل آئے ان تمام چیزوں کے ساتھ، اپنے ہیں آپ ہمارے، دیکھے بھالے ہیں، میں بھی آپ کا دیکھا بھالا ہوں، آپ بھی میرے دیکھے بھالے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں کیا۔ یہ وقت ہے ایک دفعہ جڑ جائیں، اپنا خیال کریں، اپنے لیے نہیں تو کم از کم اپنی ٹیموں کے لیے جڑ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل جب اکاموڈیٹ کرنا شروع کریں اس وقت آپ کی ٹیمیں آپ سے سوال کریں کہ جی آپ نے کیوں جوائن نہیں کیا تھا، اور اگر آپ کسی اور کمپنی میں کام کر رہے تھے تو وہ آپ سے اس میں حق بجانب ہوں گے پوچھنے کے لیے کیونکہ آپ نے ادھر تو جوائن نہیں کیا تھا، اس کمپنی سے آپ ہمیں لے کے دے دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ریزن کہ سب جوڈیشس ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کب ہونا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے کیا نہیں آتا،
कैश वर्थ को ज्वाइन करने की मेरी पहली शर्त ये थी कि जो शख्स कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलेगा, लेटर और सूनर हर शख्स के एंड यूजर को हम लोग अकोमोडेट करेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा। वीडियो मेरे ख्याल में काफी लंबी होगी, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, बाकी हम सवाल लोग फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जितनी भी हमने बातें की हैं आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज जी।